السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کرنے والے اور آذان کا مشورہ دینے والے، ہجرت کی تاریخ شروع کرنے والے، ہجری تاریخ شروع کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے عدالتی فیصلوں کو لکھنے والے۔ پہلے ایسے عدالتی فیصلے ہو جاتے تھے، ان کو لکھا نہیں جاتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلے فوج کا محکمہ بنانے والے، فوج باقاعدہ طور پہ فوجی بھرتیاں کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سب سے پہلے حاکم بن کر لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے بازاروں میں، گلیوں میں گشت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے حاکم یہی ہیں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مؤمنین کا، مسلمانوں کا انتہائی زیادہ اکرام کرنے والے، عزت کرنے والے، اور انتہائی زیادہ تواضع سے پیش آنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن تشریف لے کے جا رہے ہیں تو رستے کے اندر ایک بوڑھیا ملی، ان کو ایک بوڑھی عورت ملی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، ساتھ دوست احباب بھی ہیں، قریشی سردار بھی ہیں، جا رہے ہیں۔ تو وہ جو بوڑھی عورت تھیں، انہوں نے آ کے حضرت عمر کی جو نکیل تھی گھوڑے کی، اس کو پکڑ لیا اور عمر کو کہا کہ میری بات سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے سواری سے اور جھک کر اس بوڑھی عورت کی، ان جو اماں جان ہیں، ان کی بات سننے لگ گئے۔ کافی دیر انہوں نے کھڑے کیے رکھا، اور جب وہ خود تھک کے گئی ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو قریشی سردار نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، آپ اس ایک بوڑھی عورت کی وجہ سے سارے سرداروں کو روکے رکھا ہے، یہ ہے کون؟ فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ وہ عورت ہے کہ جس کی صدا اور پکار اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سنی تھی، تو عمر اس کی بات سننے کے لیے کیوں کھڑا نہ ہو؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کی پکار اللہ نے سات آسمانوں سے اوپر بھی سنی سی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی عمر کی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی جو ہے نا، وہ تمہاری پشت جو ہے نا وہ میری ماں کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں میرے لیے محترم ہے، تم بھی ایسے ہی محترم ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب یہ لفظ بولے جاتے تھے تو اس کا مطلب طلاق ہوتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو یہ آئیں اور آ کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے ایسے کہہ دی ہے، میرے شوہر نے مجھے ایسے کہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ تو رونے لگ گئیں کہ یا رسول اللہ، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، کوئی حل نکالیں۔ تو فرمایا میں تو کوئی حل نہیں نکال سکتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بندہ یہ کلمات بولتا ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سید الکونین کے پاس، اور جب اللہ کے نبی نے یہ جواب دے دیا نا تو پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں اپنی شکایت اپنے رب سے ہی کرتی ہوں، اشتکی الی، میں اپنے رب سے اپنی شکایت کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کیں۔ اسی لمحے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور 28ویں پارے کی پہلی آیات نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی، جب وہ عورت آپ سے جھگڑا کر رہی تھی نا تو اللہ اس کی بات کو سن رہا تھا، اللہ اس کی بات سن رہے تھے جب وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے ایسی ذات کو پکارا ہے جب اس کو پکارو نا تو وہ اپنے پکارنے والے کو کبھی مایوس نہیں رہنے دیتی۔ وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا محاورہ سن لیا ہے، اللہ سننے والے بھی جاننے والے۔ پورا ایک رکوع اس ایک عورت کی پکار کی وجہ سے اللہ نے نازل کیا، اور جو حکم تھا اس کو ویسے تبدیل کر دیا۔ تو عمر کہنے لگے کہ بھائی اس کی پکار تو اللہ سات آسمانوں سے اوپر سن رہے ہیں، تو عمر کیوں نہ سنیں، عزت دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے، معمول تھا، ہر رات کا معمول تھا۔ ایک دفعہ نکلے ہیں باہر نکلے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، پریشان ہے، اندر سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، کہا کیا بات ہے؟ تو اور یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین یہ میری بیوی ہیں اور ان کو درد ذیل ولادت کا درد ہو رہا ہے، ان کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو کہا کوئی خادمہ ہے گھر میں؟ کہا نہیں کوئی خادمہ نہیں، میں پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ یہ بات معمولی لگتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اس دور کے اندر نہیں ہیں، یہ معمولی لگتی ہے۔ اگر آج کے دور میں اگر آپ یہ سنیں کہ بھائی ہمارے حلقے کے MNA MPA صاحب اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے گئے کسی جھگی والے کی، ان کی عورت کی ولادت تھی تو اس کی خدمت کرنے کے لیے MNA اپنی عورت کو لے کے گئے، پھر سمجھ میں آئے گا۔ وہ ہر بندہ ان کا انٹرویو لے گا کہ ماشاءاللہ کیا خیر کا کام کیا ہے، کتنے نیک لوگ آج بھی موجود ہیں، بڑی بات لگتی نا۔ تو عمر جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، امیر المؤمنین ہے، بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں صرف ان کا نام سن کے کانپ جاتی ہیں۔ وہ گھر آئے، آ کے اپنی بیوی کون تھی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ام کلثوم، وہ پرورش ہوئی ہے نا۔ حضرت ام کلثوم سے آگے کہنے لگے کہ آپ اجر چاہتی ہیں؟ کہا کیسا اجر، کیسی نیکیاں؟ کہا ایسے ایک عورت کو ضرورت ہے تو کیا آپ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی امیر المؤمنین اگر آپ چاہیں تو میں تو حاضر ہوں، چلتے ہیں۔ تو کہا پھر ضرورت کی چیزیں لے لو جو ولادت کے اندر جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت ام کلثوم نے وہ چیزیں اٹھائیں اور وہ اٹھا کے چیزیں امیر المؤمنین کے ساتھ نکلے اور ساتھ کچھ کھانے کا نا سامان بھی لے لیا، اور جا کے وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی گھر والی کی خدمت میں لگ گئی، اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے لیے کھانا بنانے میں لگ گئے۔ کھانا بنا رہے ہیں، کھانا پکایا۔ وہ اس کے شوہر نے کہا کہ امیر المؤمنین میں کرتا ہوں۔ کہا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، میں بناتا ہوں۔ ابھی یہ کھانا بنا رہے ہیں، اتنی دیر میں حضرت ام کلثوم باہر آئیں اور آ کے کہا کہ اپنے دوست کو جا کے خوشخبری دیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ ایک بڑا مجھے نا عجیب قصہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو اور میں نے آپ کو بات سنانی تھی لیکن قصہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ساتھ عبد الرحمن بن عوف تھے، ایک روایت میں ہے، دوسری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گلی میں چلتے جا رہے ہیں، بازار میں چلتے جا رہے ہیں، تو ایک گھر کی نا وہ دروازے میں سے نا چراغ کی روشنی باہر آ رہی ہے اور گانے کی آواز آ رہی ہے، تو گانا گایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دیکھا وہ اس میں سوراخ میں سے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بڑی عمر کا، 50-60 سال سے اوپر عمر ہے، اور اپنی باندی سے نا گانا سن رہا ہے، گانا گا رہی ہے اور پاس شراب پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ اس بندے کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو۔ اسی غصے میں نا دروازہ بجانے کے بجائے نا دیواریں چھوٹی ہوتی تھی یا جتنی بھی تھی دیوار کے اوپر سے پھلانگ کے اندر چلے گئے، دیوار پھلانگی اندر چلے گئے۔ ہاتھ میں درہ ہوتا تھا ہر وقت، چھڑی ہوتی۔ تو اس بابا جی کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، کیا کر رہے ہو، اپنی عمر بھی دیکھو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس فوراً بوڑھے نے کہا امیر المؤمنین ذرا ایک منٹ رکیں آپ، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا تم یہ کام کر رہے ہو، گناہ، یہ گانا سن رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو۔ تو کہا امیر المؤمنین میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے 3 گناہ کیے اور تینوں کبیرہ کیے ہیں۔ یہ جرت تھی نا امیر المؤمنین، آپ نے 3 گناہ کیے اور تینوں کبیرہ کیے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کی ٹو میں نہ لگو کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں کے موبائل میں کیا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہے، فلاں کی رشتہ داریوں میں کیا چل رہا ہے۔ اور امیر المؤمنین اللہ کہہ رہے ہیں لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگو، کیا بندہ کر رہا ہے بھائی، جو کر رہا ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ آپ نے میری ٹو لگائی، مجھے جھانک کے دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ ہے۔ امیر المؤمنین اللہ کہہ رہے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں آنا ہے تو دروازے میں سے آتے ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ دیوار پھلانگ کے ہے، دوسرا گناہ۔ امیر المؤمنین اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اور دوسرے میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جاؤ تو وہاں سے اجازت لے لیا کرو۔ اور امیر المؤمنین آپ میرے گھر میں آئے ہیں اور میری اجازت کے بغیر آئے ہیں، آپ نے 3 گناہ کیے اور میں نے 1 گناہ کی ہے، اب فیصلہ آپ کر لیں، اب فیصلہ آپ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار ہوتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے، چپ کر کے واپس آ گئے۔
اور وہ جو بزرگ تھے نا وہ چھپتے رہے، حضرت عمر سے چھپتے رہے کہ کہیں عمر جو ہے نا مجھے سزا نہ دیں۔ کافی دنوں کے بعد وہ بزرگ مسجد میں تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے، تو وہ بندہ نا بابا جی پیچھے ہو کے بیٹھے کہ کہیں عمر مجھے دیکھ نہ لے، مجھے دیکھ نہ لے۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ بھائی تعال آگے آ جاؤ۔ اب اس کی ٹانگیں کانپے ہیں کہ بس آج میری خیر نہیں، اور ادھر سزا مل جاتی تو وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا، میں تھا اور عمر تھے، اور اب یہ پورا مجمع لگا ہوا ہے، آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اب وہ بابا جی کانپتے ہوئے نا آگے آ رہے ہیں، آ کے جیسے یہ دوست بیٹھے ہوئے نا ویسے آ کے بیٹھ گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادنو، قریب ہو جاؤ، عمر کے قریب ہونا ہے، بھائی قریب ہو جاؤ۔ اب بابا جی تھوڑا سا آگے، فرمایا ادنو، اور قریب ہو جاؤ، وہ تھوڑا سا اور آگے۔ وہ کہتے حضرت عمر نے اس کو اتنا قریب کر لیا کہ اس بابا جی کا گھٹنا حضرت عمر کے گھٹنے کے اوپر آ گیا۔ اب گھٹنے پہ گھٹنا، امیر المؤمنین کے ساتھ بابا جی بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اپنا کان میرے قریب کرو۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنا کان قریب کیا، کہا کہ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا امیر المؤمنین بتائیں۔ کہا کہ اس دن جو تم ادھر اپنے گھر میں گناہ کر رہے تھے نا، میں نے اس کا نا کسی کو بتایا نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ ہی تھا نا عبداللہ ابن مسعود یا عبد الرحمن، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا ہے۔ وہ تھوڑا سا نا ریلیکس ہو گیا، تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ پھر بابا جی کہنے لگے امیر المؤمنین اپنا کان قریب کریں۔ کان قریب کیا، کہا میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہا بتائیں۔ کہا امیر المؤمنین اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے بھی کبھی گناہ نہیں کیے۔ اس دن کے بعد جب سے آپ میرے پاس آئے ہیں، اس دن کے بعد سے میں نے بھی کبھی وہ گناہ نہیں کیے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ ان کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ صرف واقعہ نہیں ہے، کسی کی ٹو میں نہ لگیں۔ کوئی بندہ کیا کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ کسی کی ٹو میں لگنا کہ میں کسی برائی کو پکڑ لوں، اس کی کسی برائی کو پکڑ لوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اور دوسری بات، اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ لو، وہ انفرادی ہو، اس کا نقصان جو ہے وہ عام عوام کو نہ ہوتا ہو تو نہ بتائیں، کسی کو نہ بتائیں، چھپا رہنے دیں۔ اور اگر ایسا مشورہ ہو رہا ہے، ایسا گناہ ہے، مثلا چوری کا پلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فلاں گھر میں چوری کرنی ہے، یا فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے، یا فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، یہ چونکہ ایک ایسا گناہ ہے جو متعدی ہے، جو آگے کسی پر ہوگا، یہ اس کو جا کے بتا دیں گے بھائی یہ تمہارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، اپنی حفاظت۔ لیکن ایسا گناہ جو انفرادی ہو، اس انفرادی گناہ کا کسی کو تانا بھی نہ دو کہ تم ایسے ہو اور میں نے تمہیں یہ گناہ کرتے دیکھا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کی ویڈیو بناتے ہیں، ایسے ہے نا، ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ وہ وائرل کر، کتنی بہنیں اپنے آپ کو اسی وجہ سے اپنے آپ کو طائفہ بنانے پہ مجبور ہوئیں کہ ان کی کسی نے کوئی چیز، کوئی تصویر، کوئی چیز پکڑی اور اس کو وائرل کیا۔ اب وہ نہ گھر والے اس کو قبول کر رہے ہیں، نہ اس کو کوئی شوہر قبول کر رہا ہے، اب وہ باہر کی ہیں، لوگ ان کے پہ سودے کرتے ہیں۔ اور اس کا سارا قصور گناہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ جس نے اس کیچڑ کو اچھالا تھا اس کے پاس جائے گا۔ تو کسی مسلمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے عیبوں کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے نا کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے ہاسٹل کے اندر، میں نے رات کو دیکھنا ہے یہ کمرے میں، یہ جاتا کہاں ہے، یہ کس کو کال کرتا ہے، میں نے چیک کرنا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں جو بندہ کسی مسلمان کے عیب ڈھونڈنے لگتا ہے نا، اللہ اس کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جس کے عیب میرا اللہ ڈھونڈنا شروع کر دے، اللہ اس بندے کو گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیتے ہیں پکڑ کے، کسی کے عیب نہ ڈھونڈے۔ اور یہ مجھے ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے عرض کرنا تھا کہ گشت کیا کرتے تھے اور پھر لوگوں کی مدد کیسے کرتے تھے، ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے انسانیت کے ساتھ، یعنی ان کی مدد اور تعاون کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ہیں میرے رب کی میرے اوپر، مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے بڑی نعمت کون سی ہے۔ وہ نعمت پہلی کیا ہے؟ پہلی نعمت یہ ہے کہ لوگ اپنی ضرورتیں لے کے، اپنے کام لے کے میرے پاس آتے ہیں کہ حاجی صاحب میرا یہ کام کر دیں، امیر المؤمنین میرا یہ کام کر دیں۔ جیسے ہمارے پاس بھی کوئی ہے نا کہ بھائی یہ میرا کام کر دیں، ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی سفارش لے کے آ گیا کہ یار اس محکمے میں میری سفارش کر دو، اور وہ جائز بھی ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ یا کوئی غریب آ گیا کہ میاں صاحب
فلاں صاحب یا فلاں قاری صاحب، مولانا صاحب، استاد جی یہ میرا کام کر دیں، اور ہم نے اس کا کام کر دیا، ہم اس کا کام کر دیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ایک میرے رب کی میرے اوپر یہ رحمت ہے، نعمت ہے کہ لوگ اپنے کام لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے ہاتھوں سے وہ ضرورتیں پوری بھی کروا دیتا ہے۔ اب یہ دو نعمتیں ہیں، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ان دونوں نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔